جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ملک غزن فراوان اپنے پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ. ناظرین آج ہم گفتگو کریں گے لاہور پریس کلب کے الیکشن کی جو 27 دسمبر کو ہونے جا رہے ہیں. الیکشن کیسا ہوگا؟ گروپ بن رہے ہیں, وعدے ہو رہے ہیں, یقین دہانیاں ہو رہی ہیں, بڑے بڑے بلند دعوے کیے جا رہے ہیں. تو کیا ہوگا الیکشن میں, اس پہ ہم آج گفتگو کریں گے. میرے ساتھ میرے مہمان ہیں, امان اللہ خان صاحب ہیں, سید فاتر شاہ صاحب ہیں, فیصل درانی صاحب ہیں اور ڈاکٹر تنویر قاسم صاحب ہیں. بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں سارے اور بڑا ان کا کوئی 30 سے 35 سال کا تجربہ ہے. لیکن ہم بات کریں گے لاہور پریس کلب کے الیکشن پہ. سب سے پہلے فیصل درانی صاحب بتائیے گا 27 دسمبر کو جو پریس کلب کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں کیسا ہوگا, کیا بنے گا؟ گروپ جو سیاست کر رہے ہیں ان کی سیاست کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غضنفر صاحب, سب سے بڑی بات یہ کہ جو میں نے تجربہ حاصل کیا ہے اس تجربے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت پروگریسو گروپ اور جرنلسٹ گروپ بیسیکلی مقابلہ جو ہے یہ ایک دونوں گروپوں کے درمیان ہے, جبکہ ہمیشہ ان دو گروپوں کے درمیان ہی مقابلہ رہا ہے. اس سے پہلے جو ہے کچھ گروپس نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے جرنلسٹ گروپ کے ساتھ اتحاد کیا, اور جرنلسٹ گروپ نے اس لیے اتحاد کیا کہ جرنلسٹ گروپ پروگریسو کے خلاف وہ الیکشن نہیں جیت سکتا تھا اگر اس گروپ کو ساتھ نہ ملا تھا. لیکن جو سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ ہم تمام لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے نا, بیسیکلی ہم اپنی زیادہ وقت اپنے بچوں کو نہیں دیتے, ہم اپنے اداروں کو دیتے ہیں. اب اگر ڈاکٹر صاحب ہیں تو وہ میرے بھائی ہیں, میرا اپنے سکے بھائی سے وہ رشتہ نہیں ہوگا جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوگا, جو فاتر صاحب کے ساتھ ہوگا, جو امان اللہ صاحب کے ساتھ ہوگا, جو آپ کے ساتھ ہوگا. لیکن بدقسمتی صرف اس بات کی ہے کہ اس وقت جرنلزم میں جو منافقت ہے وہ اس حد تک آ چکی ہے کہ ہم لوگ جھوٹے وعدے کرتے ہیں, جھوٹے بیانات دیتے ہیں, غلط بیانیاں کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ میں کسی ایک گروپ کا نام لیے بغیر کہوں گا کہ یہ صحافیوں کو بھی پتہ ہے کہ گزشتہ 2 سال کے اندر جس طریقے سے صحافی کالونی کو بیچا گیا, جس طریقے سے پلاٹوں پہ قبضے کیے گئے, جس طریقے سے انہوں نے اپنی دبئی میں جدادیں بنائیں, وہ سب جانتے ہیں کہ کس کی دبئی میں جدادیں ہیں, کن لوگوں کے خلاف نیب میں کیس چل رہے ہیں. اب اگر ایک گروپ پروگریسو گروپ ہے, میں حامی نہیں ہوں, لیکن ایک بات میں یہ کروں گا, مجھے بتائیں کہ پروگریسو گروپ نے اپنے پینل کا جو اعلان کیا ہے اس میں عبد المجید ساجد ہیں جو کہ صدر کے لیے ہیں, دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو زاہد آباد ہیں جو سیکٹری کے لیے ہیں, تیسرے نمبر پہ شکیل سعید ہیں جو فنانس سیکٹری کے لیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اپنی 34 ایئرز پروفیشنل لائف میں نے یہ دیکھا ہے, بچے ہیں, چھوٹے ہیں, خوبصورت ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار صلاحیتیں سے نوازا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ غضنفر صاحب کسی قسم کا رائی بھر کرپشن کا الزام نہیں ہے. لیکن اگر دوسری سائڈ پر دیکھیں, ہو سکتا ہے ان کے ساتھ چند لوگ جو ملے ہوں, جو اس گروپ میں آ گئے, وہ کرپٹ ہوں, لیکن آپ اس کا الزام جو ہے وہ ان لوگوں پہ نہیں دے سکتے کہ انہوں نے انتخاب جو کیا الیکشن لڑنے کے لیے وہ صاف ستھرے لوگ ہیں. اور اگر آپ جرنلسٹ گروپ میں جائیں تو جرنلسٹ گروپ میں اس گروپ کا حصہ رہا ہوں, 2 سال میں وہاں پر سیکریٹری رہا ہوں. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا میاں بیوی سے زیادہ ایک دوسرے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا, تو میں کیونکہ اس گروپ میں اس حد تک رہا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہے نا اپنے ذاتی مفاد کے لیے نا اپنے ماں باپ بھی قربان کر دیتے ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں. امان اللہ خان صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں لاہور پریس کلب کے الیکشن کو؟ غضنفر صاحب الیکشن تو ہوتے آ رہے ہیں, جی صدی بیت گئی اس بات کو, ٹھیک ہے, لیکن ان انتخابات کا فائدہ کیا ہے کہ جب اس ادارے کے وہ کارکن, وہ ورکر, ٹھیک ہے, جو انتہائی ایسی زندگی گزار رہے ہوں, ہر دور میں ہوا, اب نہیں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو موجودہ حالات ہے اس کے اندر پچھلے 2 سال میں اس کلب نے ان ورکروں کا ساتھ کیا دیا, ٹھیک ہے, ان کے معاملات کو کیسے سنوارا, یا ان اداروں میں جن کو نکالا گیا ہے ان کی واپسی کا کیا انتظام کیا, ٹھیک ہے, ان کے بچے بھوکے مر رہے ہیں, کیا ان کو ان کی ذمہ داری نہیں آتی تھی کہ ان کے معاملات کو دیکھیں, ان کے بچے اسکولوں سے ہٹا دیے گئے, کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ان کو فیسیں دیتے؟ بہت سارے جرنلسٹ جو ہے اس دنیا سے جا چکے ہیں, جی ایسے, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں یہی ہمیں پتہ لگا کہ وہ ان کو درخواست کرتے رہے کہ ہمارے یہ اخراجات ہیں, یہ ہیں, انہوں نے کبھی غور نہیں کیا. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ پریس کلب جو ہے یہ کارکنوں کا ہے, ٹھیک ہے, ورکروں کا ہے, یہ جاگیرداروں کا یا مافیا کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں حالات یہ ہیں کہ اب جو گروپ سامنے آپ کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, دیکھیں ابھی چند دن پہلے ہم نے دیکھا کہ فرینڈز کے نام سے ایک گروپ آیا ہے, ٹھیک ہے, جب اس کے بارے میں چند لوگوں سے سنا گیا کہ یہ گروپ بھی ایک پریشر گروپ ہے اور اس کو بنانے والے بھی وہ ہیں جو ابھی اقتدار میں موجود ہیں, دیکھیں اس طریقے سے کیا ہوگا کہ سمجھ لیں کہ ان کے ہواری ہیں, ٹھیک ہے,
یہ کوئی اصلاح نہیں کریں گے. اگر یہ آ گئے فرینڈز والے تو ان سے اصلاح کی کبھی امید نہ رکھیں. تنویر قاسم، ڈاکٹر تنویر قاسم صاحب آپ بتائیے گا، آپ ماشاءاللہ صحافی بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں، تو آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریس کلب لاہور کے میڈیا کے دوستوں کا اتنا زبردست ایک نمائندہ پلیٹ فارم ہے، اس کو اگر ہم اس کے بارے میں یہ سنتے ہیں کہ اس کے اوپر فلاں قبضہ مافیا نے قبضہ کر لیا ہے، تو یقین جانے یہ صحافت کی بھی توہین ہے اور اہل صحافت کی بھی توہین ہے. ٹھیک ہے. جو میڈیا کے دوست ہوتے ہیں، میڈیا ورکرز ہوتے ہیں، وہ بہت حساس ہوتے ہیں، ان کی نظر معاشرے کے ہر پہلو کے اوپر ہوتی ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جب یہ اپنی کمیونٹی میں سے اپنی لیڈرشپ کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ جو اوصاف اور خوبیاں ہیں جو یہ باقی قومی سیاسی جماعتوں کے ارکان یا MPs میں تلاش کرتے ہیں، تو یہ اپنی لیڈرشپ کے لیے کیوں نہیں وہ کرائٹیریا ڈیزائن کرتے یا فکس کرتے. ٹھیک ہے. موجودہ جو پروگریسو پینل کے جو امیدوار آج اناؤنس ہوئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا کی اس دوستوں کی اس دنیا میں بہت ہی زیادہ نفیس ہیں، پروفیشنل ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور صاف ستھری قیادت ہے. جو آج پروگریسو نے عبدالمجید ساجد صاحب کو بطور صدر امیدوار نامزد کیا ہے اور زاہد عابد صاحب کو سیکٹری کے طور پر نامزد کیا ہے. اچھا فاطر شاہ صاحب، آپ ایک پچھلے سال ایک گروپ کا حصہ بھی رہے، آپ اس کے کو چیئرمین بھی تھے، آج وہ گروپ ختم ہو گیا ہے، تو مجھے بتائیے گا کہ کلب میں جو گروپوں کی سیاست ہے کیا ان کا مستقبل ہوتا ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت مشکور ہوں آپ کا غضنفر فراوان صاحب، آپ نے ہمیں اپنے شو میں گفتگو کا موقع فراہم کیا اور کمیونٹی کے حوالے سے ایک حساس موضوع منتخب کیا. پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح سے جرنلسٹ اور جرنلزم جس طرح سے آزاد نہیں ہے، اسی طرح سے ہماری جو تنظیمیں ہیں وہ بھی آزاد نہیں رہی. ٹھیک ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. پروفیشنلزم میں جب کمرشلزم آ گیا اور سرمایہ دار آیا تو اس نے آ کر میڈیا ہاؤسز بنائے، چیجا کہ ہماری کیا کہتے ہیں سہولیات میں اضافہ ہوا. تنخواہیں پہلے اتنی نہیں ہوتی تھیں لیکن آج ہماری تنخواہیں ہیں، لیکن ساتھ اس کے کیا آیا؟ سب سے بڑی بات، اس سے قبضہ مافیا کا وجود سامنے آیا. ٹھیک ہے. جب اداروں میں قبضہ مافیا آ گیا، اداروں کی شکل میں قبضہ مافیا نے قبضہ کیا، تو پھر تنظیمیں بھی آزاد نہیں رہیں، پھر ان کے نمائندے بھی سامنے آنا شروع ہو گئے، پھر انہوں نے آ کر بٹوارے شروع کر دیے. جو بنیادی طور پر ہماری تنظیم تھی PUJ ہے، PFUJ ہے، اس میں دھڑے بندیاں شروع ہو گئیں. جب جس فیلڈ میں بھی شعبے سے منسلک لوگ متفق اور متحد نہیں رہیں گے تو وہ اپنے حقوق کی جنگ کس طرح سے لڑیں گے؟ ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ میں پہلے جرنلسٹ گروپ کا حصہ رہا، ٹھیک ہے، بہت سال سرو کیا، پیچھے کھڑے ہو کر سرو کیا. ہم اس دور میں بات کرتے ہیں جب ہم ATM وجود میں نہیں تھا اور ہم دوستوں کا ATM ہوا کرتے تھے. الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے، کوئی ہم پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، نہ کرپشن کی نہ کرپشن کرنے دی. اگر کرپشن کی جس نے بھی تو اس وقت ہم نے اپنا راستہ ان سے جدا کر لیا اور ایک گروپ بنایا ورکرز کے نام سے. ٹھیک ہے. اب وہ ورکرز کا گروپ جس وقت چلا، اب وہاں بھی جب آپ کی اجارہ داری شروع ہو جائے اور ایک خاص قسم کا طبقہ یا جس تسلط کو ہم پہلے برداشت نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، پھر اس گروپ کے اندر بھی جب وہ تسلط نظر آیا تو ہم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. اب تقسیم کب ہوتی ہے؟ تقسیم گھروں میں بھی ہوتی ہے، خاندانوں میں بھی ہوتی ہے، قبیلوں میں بھی ہوتی ہے. اچھا، بحث جو ہے وہ اگر معنی و مفہوم کے ساتھ کی جائے تو وہ نتیجہ اخذ کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بحث برائے بحث اور تنقید برائے تنقید نہیں. جب آپ چیئرمین شپ پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اور ڈیلیور نہیں کریں گے، لڑے تو فاتر شاہ اور کھڑا ہو تب بھی فاتر شاہ. اور اگر انویسٹمنٹ بھی کرے، دیکھیں وقت کی انویسٹمنٹ آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی نوکری کو داؤ پہ آپ لگاتے ہیں، مالک کے سامنے کھڑے ہو کے للکارتے آپ ہیں، تو خمیازہ بھی آپ بھگتتے ہیں. جب آپ خمیازہ بھگتتے ہیں تو پھر وہ بات جو حق ہے اس کے پیچھے آپ کو کھڑا بھی ہونا پڑتا ہے اور کھڑا ہونا چاہیے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں بحیثیت میں نے اس گروپ کو الگ ہوا اس سے اور اسی ورکر گروپ کے ساتھ کیا کہتے ہیں ایک باڈی کور کمیٹی بنائی. اس کور کمیٹی نے پھر مجھے منتخب کیا، جبکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھے منتخب کیا جائے بحیثیت چیئرمین. اور اب میں نے کیا کیا ہے کہ ہر سال جرنلسٹ ورکر گروپ کا چیئرمین شپ کا الیکشن ہوگا. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ غضنفر عوان پچھلے سال بھی الیکشن بغیر الیکشن کے چیئرمین تھا, چیئرمین, وہ واہ یاد چیئرمین ہوتا ہے, میں اسے واہ یاد چیئرمین. ناظرین ابھی ہم بات کریں گے پریس کلب کے جو بنیادی مسائل ہیں. فیصل درانی صاحب, سب سے وہ بنیادی مسائل ہے وہ ہے پریس کلب کی ممبرشپ, جس پہ اعتراض آتا ہے کہ جی فیک ہے, 2 نمبر ہے, اوور فلو کیا گیا ہے, عزیزوں کو نوازا گیا, بیگ مات بنا کے ان کو نوازا گیا. کیا کہتے ہیں ممبرشپ کا کیسا سلسلہ, کیا کیا جائے اس پہ؟ دیکھیں جی غضنفر عوان صاحب, اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں انتہائی دیانتداری کے ساتھ جی کہ پریس کلب میں کم از کم 300 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کے اہل نہیں ہیں ممبرشپ کے, اور ان کو ممبرشپ دی گئی. صرف 300؟ جی میں کم از کم کی بات کر رہا ہوں کہ کم از کم 300 لوگ ایسے ہیں جو کہ اتھینٹیکیٹڈ ہیں, جن کو جعلی ممبرشپ دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جناب علی آپ دیکھیں گے اس میں بیویاں بھی ہیں, اس میں جناب علی بھائی بھی ہیں, حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ شرم کی بات یہ کہ وہاں پر ایک ایسے آدمی کو ممبرشپ دی گئی جو کہ جس وقت ممبرشپ دی گئی اس وقت وہ فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. ایسے ہی اس وقت فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا, اور اس کی جو انہوں نے دکھائی تجربہ دکھایا وہ 8 سال دکھایا, اور آپ بھی اس کو جانتے ہیں. میں جانتا ہوں. اس کے بعد جناب علی اس کے چچا کو, جس کی ٹریول ایجنسی تھی, اس کو دی گئی. اس کا باپ جو وکیل تھا اس کو بھی دی گئی. تو جب اس طرح کا آپ سلسلہ کریں گے کہ پریس کلب میں آج آپ حال دیکھیں تو غضنفر عوان صاحب وہاں کی کنٹین جو ہے اس کا انتہائی برا حال ہے. ٹھیک ہے. شرم آتی ہے مجھے یہ کہتے ہوئے کہ جب آپ کے لاہور پریس کلب کے عہدے داران بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے وہ جناب پریس کلب کی کنٹین سے مفت جو ہے وہ کھانا بھی گھر لے کے جاتے ہیں, دودھ بھی لے کے جاتے ہیں, اور یہیں پر بس نہیں, آپ اگر صحافی کالونی, میں صحافی کالونی میں رہتا ہوں, صحافی کالونی کی آپ, میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ جائیں جا کے دکانداروں سے بات کریں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک بہت بڑا عہدے دار لاہور پریس کلب کا, اس کے جناب وہاں سے مفت گوشت جاتا ہے, مفت سبزی جاتی ہے, دکان اسے کی ہے. میرا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں, میرا مطلب وہاں پر صحافی کالونی میں لوٹ مار مچی ہوئی ہے. آپ بجلی کا بل یہ نہیں دیتے. پھر آپ لاہور پریس کلب دیکھیں, لاہور پریس کلب کی ایک شان ہوتی تھی, ایک آن ہوتی تھی. اب وہاں پر کیا ہے کہ پریس کلب کے صدر کی سیٹ کے اوپر جناب پولیس افسران بیٹھتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں. وہاں بیٹھ کے تو عورتوں کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے. یار یہ پریس کلب ہے, یہ کوئی بدماشی کا اڈا نہیں ہے. آپ لوگوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی ہیں, بڑے بڑے ہوٹل بنا لیے ہیں, آپ کے نیب میں کیس چل رہے ہیں. آپ نے تو کرپشن کی ایک ایسی بنیاد رکھ دی ہے پریس کلب میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں جرنلسٹ کالونی میں جو پلاٹ دیے گئے تھے وہ جرنلسٹوں کی تھی. جی بالکل ایسے حلف لیا گیا تھا. جی جی وہ حلف موجود ہے اب تک بھی. بالکل ہے, بالکل ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں صرف 30% جرنلسٹ ہیں. بالکل ٹھیک. باقی سیل کر وہ پلاٹ بکے ہیں جو لکھ کے دیا گیا تھا کہ یہ پلاٹ. اچھا خان صاحب, میں آپ سے سوال جو کرنا چاہ رہا تھا, چائنا چوک میں جن 40 لوگوں کو فلیٹ دیے گئے, آپ غضنفر صاحب نے معذرت کے ساتھ کسی کا ڈیفینس میں اس وقت سر اپنا 16 کوٹھیاں جو ہمارے جرنلسٹوں کے پاس ہیں, پوچھیں کہ جناب علی جو بندہ منشیات کی سمگلنگ میں 2 سال جیل میں رہا, اس کو ڈیفینس میں جناب علی کوٹھی دی گئی ہے 8,000 روپے کرائے پہ. اس نے جناب علی 2 لڑکیوں کے ہاسٹل بنائے بیدیاں روڈ. بالکل ایسے ہی. کون پوچھے گا یار یہ احتساب کون کرے گا؟ اچھا احتساب کرنے والے خان صاحب جو میں سوال کرنا چاہ رہا تھا, بات تھوڑی سی ایڈ کر جی بتائیں. اس میں ایڈ یہ کروں, یہ لائن کے اس طرف بھی اور لائن کے اس طرف بھی. ٹھیک ہے. یہ جب موقع جس کو ملا ہے اس نے کیا ہے. میں کسی ایک کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا. مفاد پرست لوگ جو ہیں وہ ہائی جیک کرتے ہیں. اگر ایک گروپ کا نام میں اے رکھ دوں اور دوسرے کا بی رکھ دوں, سی رکھ دوں اور ڈی رکھ دوں, تو جب بھی ان کی حکومت آتی ہے, کوئی بھی آتا ہے, تو مفاد پر ٹولہ آ کر اپنے مفادات کے لیے ان کو استعمال کرتا ہے. ہم جیسے لوگ جو ہیں اگر فرنٹ پہ آ کر ایسے مفاد پرست لوگوں کو باہر نکالیں تو پھر یہ معاملہ صحیح ہوگا, وگرنہ گروپ بدنام ہوتے رہیں گے اور مفادات کا اور لوگوں کے کمیونٹی کے جو حقوق ہیں ان کا سودا ہوتا رہے گا. اچھا جی بڑی قابل غور ہے جی بتائیں کہ یہ سارے جو حقائق ہیں یہ منظر عام پہ ہیں. بالکل ہے, سب کے سامنے. اور یہ جو صحافی ہمارے دوست ہیں یہ بار بار پھر ایسے کرپٹ مافیا پھر کیوں چنتے ہیں؟ ٹھیک ہے. کیا ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے, ان کی کوئی فکر نہیں ہے, انہوں نے مرنا نہیں ہے, ان کی فکر, ان کی کوئی انسانیت نہیں ہے. ہمارا سب کچھ پیسہ ہی ہے. اس ملک کو ہم سیاستدانوں کو بہت گالیاں دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بعض لوگ فوج کو بھی نہیں بخشتے. صحافت ایک ایسا شعبہ ہے جس کے بارے میں ہمیشہ حکومت اور ان کے متعلقہ اداروں نے یہ کہا کہ یہ اپنا احتساب خود کر لیں. ٹھیک ہے.
آج وقت آ گیا ہے. رانا صاحب آپ کے سوال کا جواب میں اپنا احتساب خود کریں. بالکل کریں گے. اب دیکھیں میں نے ایک مطالبہ کیا تھا جب ورکر گروپ بنایا تھا, میں نے کہا تھا یہ آن ریکارڈ پڑھی ہے وہ اسپیچ میری جس پر ورکر گروپ سٹینڈ کرتا تھا کہ آپ تصویر لگائیں, آن لائن ممبرشپ کریں. ٹھیک ہے. اگر یہ کام آج ہو جائے رانا صاحب, آپ کی تھرسٹ یہ پوری ہو سکتی ہے کہ تصویر لگا کر ادارے کا نام لکھیں, آن لائن ممبرشپ دیں. کون جعلی ممبرشپ کر سکتا ہے؟ اس کے بعد سب یہ جعلی ممبرشپ اور کالی بھیڑیں نکل جائیں گی اور صحافی موجود رہے. یہ ہمارے بچوں کی جاگیر ہے. ٹھیک ہے, اس جاگیر پر قابض ہیں لوگ, ایسے ہی جا سکتے ہیں اگر آن لائن کریں تو. میری اپنے مہمانوں سے گزارش ہے کہ میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں, اس کا باری باری کیونکہ پروگرام کا ٹائم بھی تھوڑا ہے. امان اللہ خان صاحب, سیاست تو ہونی چاہیے تھی فلاح و بہبود کی, صحافیوں کی بہتری کی, جتنا بینیفٹ ہو سکے, لیکن آج جو سیاست ہو رہی ہے یا کلب کے جو الیکشن ہو رہے ہیں, کبھی ایف بلاک پہ, کبھی بی بلاک پہ, کبھی فیز 2 کے نام پہ, ابھی جو پہلی ہاؤسنگ کالونی ہے وہ بھی میرا خیال 40% قبضے پہ ہے, چونکہ میرا علاقہ ہے, میں رہائش ہوں, مجھے پتہ ہے سارا. تو یہ جو بلاک وائز اور ایشو کے اوپر سیاست شروع ہو گئی ہے, کیا رزلٹ ہوگا اس کا, کیا فائدہ ہوگا صحافیوں کو؟ دیکھیں جی, جن صحافیوں کو فائدہ ہونا ہے انہیں ہو رہا ہے, جو حقیقت ہے. ٹھیک ہے, وہ بہت فائدے میں ہے. دیکھیں میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ یار ہم تو نالائق لوگ ہیں, ہم نے یہ شعبہ کیوں اختیار کیا. ٹھیک ہے, کہ جو میرے دفتر کا ایک PN 5 کلاس پاس ہو وہ آپ کے اداروں میں آپ کی یونین کا صدر ہو. کس نے بنایا اس کو, کیوں قبول کیا گیا؟ میں تو اسے PN کہتا ہوں, آپ نے اس کو صدر بنا لیا. بالکل ٹھیک ہے. آخر مجرم ہم ہیں. وہ کون ہیں؟ ہم ہیں مجرم. ٹھیک ہے, جنہوں نے ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آئے ہیں جو مافیا کا حصہ بنے اور آگے آئے ہیں. لیکن نام بھی ایسے لوگوں کو میں جب دیکھتا ہوں بھائی تو یہ بتاتے ہیں یہ جو آدمی آپ کا PN ہوتا ہے, یہ 4 کوٹھیاں یہ ہیں اس کی, یہ 6 گاڑی ہیں اس کی. ٹھیک ہے یار, اس نے 4 مربع زمین بھی خریدی ہے. ایسے ہی وہ خدا رہا, مجھے 47 سال ہو چکے ہیں, 47 ایئر اس کشت میں. ڈسکلوز ضرور کریں نا. دیکھیں نا, ہم نے اپنے گھر سے لا کے کھایا ہے. ٹھیک ہے, گھر اجاڑ کر یہاں بچوں کو تعلیم دی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے آج تک ایک رزق حرام کا 1 روپیہ ہماری طرف اگر کوئی نکال دے ہم چیلنج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے کسی کو بلیک میل نہیں کیا, کسی کے گھر کو جھانکا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو سرکار زندہ ہم بھی ہیں, لیکن ان کا احتساب کون کرے گا؟ جی فادر صاحب بتائیے گا. مافیا اتنا موجود ہے کہ اس وقت آپ کے پریس کلب کے سب سے کنٹرولنگ اتھارٹیز جو ہیں وہی لوگ ہیں اور کوئی نہیں. جی فادر صاحب بتائیے گا, یہ جو بلاکوں پہ پلاٹوں پہ سیاست ہو رہی ہے, یہ کیا سیاست ہے؟ اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ہے تو بنیادی طور پہ یہ ان پہ سیاست تو نہیں ہونی چاہیے تھی, ان پہ خدمت ہونی چاہیے تھی, ادارے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات جو خان صاحب نے بات کی ہے, میں اس کو اپنی, کیونکہ میں کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, اور اگر کمیونٹی کے کی رائٹ پہ بھی اور لیفٹ پہ بھی کوئی دھبا ہے, داغ ہے, تو میں اسے اپنے منہ پہ تصور کرتا ہوں. ٹھیک ہے, جو جرنلسٹ ہیں اگر وہ برا کام کرتا ہے تو سمجھے میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور اس کو کنڈیم کرنا میرا فوری طور پہ حق ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ تعلیم, جس تعلیم کی بنیاد پہ اپنا کہہ رہے ہیں کہ وہ PN تھا, میں اسے سمجھتا ہوں وہ ترقی کی ہے اس نے. ٹھیک ہے, اس نے ترقی کر کے اگر وہ جرنلسٹ ہوا ہے, یہاں پر پہلے ہمارے بزرگ صحافی جو ہیں وہ میٹرک پاس بھی ایسے ہی ہوا کرتے, سارے پاس بھی تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ نہیں, ہماری پروفیشنل ایک ایجوکیشن ہے, اس کے لیے ادارے بھی موجود ہیں, اور اب تو اس کی ڈگریز بھی آتی ہیں. یہ ابھی اتفاق کی بات ہے کہ وہ ڈگری ہولڈر جرنلسٹ بنتے, وہ صحافی بنتے, یہ ہمیں منظور تھا, لیکن وہ صحافت میں گنڈا گردی شروع کروائی ہے, قبضہ مافیا, قبضہ گروپ بنے ہیں. میں نے سر اس کو مافیا ہے. جی, میں نے پہلے اس داغ کو اپنے چہرے پہ کہا. قادر حسن جیسے لوگ, ان کی تعلیم نہیں تھی, میں نے اس داغ, ہمارے بزرگوں کی تعلیم نہیں تھی, اچھے لکھنے والے تھے, دیکھیں کوئی تعلیم نہ ہونے کے بعد اللہ کی اس کائنات کے معلم تھے. اللہ پلیز اللہ کے لیے لفظ نہیں کہیں گے, لیکن ہم ان بدماشوں کے لیے بات کہیں گے. جرنلسٹ کا سر میری بات, اس میں جرنلسٹ کا, جرنلزم کا, شعبے کا کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی کائنات ہے. اب مجھے بتائیں, اگر کوئی یہاں پر بدماشی کرتا ہے تو اس میں اللہ کو کیا کہیں گے؟ اس میں خدا کا تو کوئی قصور نہیں ہے. ہم نے تو دیکھیے میری بات سنیں, جو چند معصوم ذہن ہوتے ہیں ان کو ورگلانا بہت آسان ہوتا ہے, فاتر شاہ کو ورگلانا بہت بڑا مشکل ہے. اس لیے ہم وہ اسکولنگ کریں اپنی کمیونٹی. درانی صاحب, آپ انشاءاللہ تعالی رزلٹ پازیٹیو آئے گا آپ کو. میرا سوال کا جواب میری طرف سے یہ ہے کہ اگر میرے جیسے لوگ سامنے نہیں آئے تو آج اسمبلیوں میں, پارلیمنٹس میں, پریس کلب میں, دوسری جگہوں پہ لوگ اچھے نہیں
سامنے آئے. تو اچھے لوگ اگر گھر بیٹھ جائیں گے یہ سوچ کے کہ سیاست بری چیز ہے پھر برے آگے آئیں گے. فیصل درانی صاحب آپ کالونی کے اندر رہتے ہیں, ایف بلاک بی بلاک فیز 2 کی اب باتیں ہو رہی ہیں, کیا خیال ہے یہ سیاست کیا ہے؟ لیکن یہ سب سے بڑی بات یہ میں تو بالکل برملا کہوں گا کہ یہ سب فراڈ ہے. ٹھیک ہے. اس لیے فراڈ ہے کہ جناب آپ دیکھیں کہ بی بلاک کے بہت سارے گھر جس میں ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہمارے بزرگ ہیں, ان سے قبضہ مافیا سے وہ قبضہ نہیں چھڑایا گیا. پہلی بات, آپ کے لاہور پریس کلب کے جو عہدیدار ہیں ان سے ذرا پوچھا جائے نا کہ انہوں نے ڈرا دھمکا کے قبضہ گروپوں والے جو پلاٹ ہیں وہ اونے پونے داموں خریدے, اور وہاں پر کیا آپ نہیں جانتے کہ جناب علی کم از کم 100 سے زیادہ پلاٹ جو ہیں وہ آپ کی جو موجودہ باڈی ہے اس کے ارکان اور سابقہ باڈی کے سیکٹری اور دوسرے لوگ بیچ چکے ہیں. اور بھائی 150 پلاٹ تو آپ کا بیچ دیا آپ نے گنڈوں کو, آپ نے سمگلروں کو بیچ دیا, رسا گیروں کو بیچ دیا, اور وہاں پر آپ نے پتہ نہیں کسی قسم کے اڈے بنا دیے. دوسری بات یہ کہ سر اب صافی کالونی رہنے کے قابل نہیں رہی. اب جو واقعی پروفیشنل جرنلسٹ ہے وہ وہاں سے بھاگے گا. اس کی وجہ آپ شاید وہاں پر آئے, بجلی وہاں پر عموماً غائب رہتی ہے, بجلی آتی ہے. میں ادھر ہی رہتا ہوں, اب دیکھیں وہاں پر بجلی بالکل نہیں آتی, 8-8 گھنٹے بجلی نہیں آتی. اس کے بعد اگر آپ نے بجلی کا میٹر لگوانا تو یار 18,000 روپیہ آپ کو میٹر لگوانا پڑتا ہے, جبکہ عام 4,000 روپے کا لگے گا. اس کے بعد آپ کے ٹوٹل وہاں پر جھاڑیاں جو ہیں اتنی اگی ہوئی ہیں, وہاں پر کوئی نہیں جاتا, صرف چکر بازی دینے کے لیے آ جاتے ہیں. آپ کے سیوریج کا نظام وہاں پر نہیں ہے, پانی کا نظام وہاں پر نہیں ہے, جب کچھ بھی نہیں ہے. جی تنویر قاسم صاحب آخر میں آپ جی بتائیے گا. مجھے بہت تعجب ہو رہا ہے کہ جو کشمکش صحافی کالونی میں درانی صاحب نے بیان کی ہے, جو مسائل بیان یہ ریئلٹی ہے ویسے, کیا ہماری یہ ابتر صورتحال کے تناظر میں کیا مستقبل میں ہم اسٹیٹ سے, حکومت سے فیز 2 لینے کی اخلاقی پوزیشن میں ہیں؟ ٹھیک ہے. اور یقیناً وہ سوچتے ہوں گے کہ اس کمیونٹی کو ہم نے جو پہلے صحافی کالونی دے کے دیکھی اس کا کیا حال, انہوں نے کون سا چاند چڑھایا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصلاح احوال کی جو کوشش ہے وہ جاری رہنی چاہیے. ٹھیک ہے. جو آدمی بھی کسی بھی ماحول میں ایک پراگندہ ہوتا ہے, اس کی سوچ پراگندہ ہوتی ہے, وہ بدعنوانی کا شکار ہوتا ہے, اس کی اصلاح کرنا بھی ہمارا فریضہ ہے. جی ٹھیک ہے. ہم ساری دنیا کی اصلاح کی آوازیں اٹھاتے ہیں, ہم اپنی صفوں میں اور اپنے یعنی اندر موجود جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو کیوں نہیں بے نقاب کرتے. جی ناظرین, آپ نے سنی میری مہمانوں کی گفتگو. اسی کے ساتھ پروگرام میں اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.